نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم، میں ذیشان کمال آپ کی خدمت میں کلاس 9 کے اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہمارا لیکچر بڑا مختصر ہوگا کیونکہ آج ہم نے کرنا ہے سبق کاہلی کی مشق۔ آج ہم نے سبق کاہلی کی مشق کرنی ہے۔ تو بیٹا دیکھیں، پہلے سوالات کے جوابات کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ بیٹا دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا مقصد ہے، مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے دل کی قوتوں کو بیکار ڈال دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی کوشش نہ کریں اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں۔ اس کا مطلب کہ ہم نے اپنے آپ کو دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا، یعنی اپنی دلی صلاحیتوں کو، قلبی صلاحیتوں کو، اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار نہ لانا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ مستقل طور پہ کاہلی کا شکار ہو جانا، اس کا مطلب ہے کہ ہم دلی قوا کو بیکار ڈال چکے ہیں، بیکار چھوڑ چکے ہیں۔ انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہوتا ہے؟ بیٹا انسان اس وقت سخت کاہل اور وحشی ہوتا ہے جب وہ اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دیتا ہے۔ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ بیٹا کسی نہ کسی بات میں یا کسی فکر میں ہمیں مصروف رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ کس لیے؟ اپنے آپ کو بیکار ڈالنا انسان کو وحشی بنا دیتا ہے، انسان درندہ صفت اور جانور صفت ہو جاتا ہے، اس کے دلی قوا کمزور پڑ جاتے ہیں اور وہ انسان نہیں رہتا، وہ انسان نہیں رہتا۔ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ بیٹا قوم کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ بلکہ آخری لائن دیکھیں کہ جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کا بیکار پڑے رہنا دور نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ہماری قوم بہتر نہیں ہو سکتی، ہم بہتری کی طرف نہیں جا سکتے۔ اب بیٹا دیکھیں، سبق کاہلی کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے، روٹی پیدا کرنے کے لیے محنت ضروری ہے۔ لوگ بہت کم قائل ہوتے ہیں جو روزانہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہر ایک انسان پر لازم ہے اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے۔ قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے کاہلی چھوڑ کر۔ اب بیٹا موضوع لفظ لگا کر ہم نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ موضوع یعنی جو بہتر لفظ ہے وہ آپ نے لگانا ہے۔ دیکھیں جی، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے۔ جب اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے۔ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے۔ الفاظ کے متضاد دیکھیے، کاہلی چستی، عقل بیوقوفی، عارضی مستقل، عارضی مستقل، وحشی تہذیب یافتہ مہذب، شک یقین، مصروف فارغ۔ تو بیٹا درست بیان کے آگے نشان لگائیں۔ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ہاتھ پاؤں کی محنت
اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے ضروری نہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ یہ سچ نہیں ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، غلط ہے۔ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعراب لگائیں، یہ آپ کے نصاب میں ہے تو نہیں لیکن پھر بھی دیکھ لیں۔ کاہل، میں لفظ بولتا ہوں تلفظ صحیح دیکھیں، کاہل، قوا، طبیعت، تحریک، رفع۔ تو سر سید نے اس مضمون میں دو طرح کی کاہلی میں فرق کیا ہے۔ ایک وہ جو ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنے کا نام ہے، اور دوسری وہ کاہلی جس میں انسان کے دلی قوا بیکاری میں پڑ جاتے ہیں۔ سر سید دوسری کاہلی کو بری کاہلی قرار دیتے ہیں۔ غور کر کے بتائیں کہ دلی قوا کی بیکاری کا کیا مطلب ہے اور انسان کیسے دلی قوا کی بیکاری کے بعد حیوان اور وحشی ہو جاتا ہے۔ پورا سبق آپ نے پڑھا ہے، اب آپ نے اس کی خود وضاحت کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جب انسان اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دیتا ہے تو وہ کس طرح وحشی ہو جاتا ہے، یہ میں نے آپ کو تشریح میں بھی بتایا تھا۔ قوت عقلی وہ انسانی صلاحیت ہے جو ہر شے، ہر مشکل، ہر مسئلے کو سمجھنے اور سلجھانے کے قابل اعتماد ذریعہ ہے۔ کسی ایسے مسئلے کی نشاندہی کریں جسے آپ نے اپنی عقل کی مدد سے سلجھائے۔ ٹھیک ہے جی، چھوڑیں اس کو۔ مضمون، یہ پیپر میں یہ سوال آ سکتا ہے مضمون کے اعتبار سے۔ مضمون کا لفظ، اور بیٹا پہلے بتا دوں کہ مضمون کا آغاز، اردو میں مضمون نگاری کا آغاز سر سید احمد خان نے کیا تھا۔ مضمون کا لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے، جس کے لغوی معنی ہے ضمن میں لیے ہوئے۔ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ دنیا کے ہر معاملے، مسئلے یا موضوع پر مضمون قلم بند کیا جا سکتا ہے۔ مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر اس کی حمایت یا مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں، بحث کی جاتی ہے، اور آخر میں اس بحث کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ مضمون عام طور پر مختصر ہوتا ہے اور موضوع کے چیدہ پہلوؤں پر دلچسپ پیرائی میں اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ یوں تو مضمون کی کئی قسمیں ہیں: علمی، تاریخی، تنقیدی، سماجی، فلسفیانہ، سائنسی، اصلاحی، ادبی۔ تاہم ادب میں ہلکے پھلکے انداز میں لکھی گئی اس تحریر کو مضمون کہا جاتا ہے جس میں کہانی نہ ہو، خیالات، تاثرات اور جذبات ہوں۔ ٹھیک ہے، تو مضمون کی اس تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرنیٹ کے فوائد و نقصانات پر مضمون لکھیں۔ آپ چونکہ 9th کلاس میں ہیں، آپ کے سلیبس میں مضمون نگاری نہیں ہے، اس لیے آپ نے صرف مضمون کیا ہے اس کی تعریف یاد کرنی ہے، اور مضمون نگاری کا آغاز سر سید احمد خان نے کیا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جبکہ یہ مضمون آپ کو 10th کلاس میں یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آج ہم نے اس سبق کاہلی کی مشق مکمل کر لی ہے، تو اس کو بیٹا اچھی طرح یاد کر لیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ امین ناصر۔